معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے ساتھ اور ہم پر بہت سارا فضل فرمایا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فضل یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہمیں ہفتے کی جمعہ کی شکل میں ایک عید دی ہے۔ یہ ہماری ہفتہ واری عید کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں ہفتہ واری عید ہو یا ہماری سالانہ عیدیں ہوں، ہماری سالانہ دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہماری ہفتہ واری عید جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن ہم سارے لوگ، چھوٹے بڑے، امیر غریب، پڑھے لکھے ان پڑھ، ایک اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، جہاں سے ہمیں ہمارے تقاضوں کے مطابق ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارے دینی قائد، ہمارے علماء اور علماء ربانین ہمیں صحیح رہنمائی کرتے ہیں، حالات کے تقاضوں پر ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہمیں راہ دکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا دیا ہوا نظام ہے۔ یہ نظام کیسے مؤثر ہو سکتا ہے؟ یہ نظام ہمارے بیچ میں کیسے چل سکتا ہے اگر ہم اللہ کے فضل و توفیق سے ایک عید کے دن اجتماع کے لیے ہمارے پاس ایسا نظام نہ ہو؟ آپ احسان مانیے ان کا، اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کے اصل احسان کے بعد ان کا احسان مانیے کہ جنہوں نے اس طرح کی مسجد آپ کے لیے، اپنے لیے بنایا، آنے والی جنریشن آپ کے لیے بنایا، تاکہ آپ ہفتہ میں ایک دن عید کے طور پر جمع ہوں اور موجودہ حالات میں، گزرے ہوئے حالات کے ہفتے کے مسائل میں اور موجودہ تقاضوں میں مسلمانوں کو، آپ کو، ہم کو رہنمائی مل سکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ سوچئے ہماری حالت کیا ہوتی؟ ہمارے پاس نہ کوئی صحیح مرکز ہوتا، نہ کوئی صحیح جگہ ہوتی، اور جب صحیح مرکز اور صحیح جگہ نہیں ہوگی تو ہمیں صحیح رہنمائی بھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے وہ لوگ ہمارے بہت بہت شکریہ کے مستحق ہیں، دعاؤں کے مستحق ہیں، جو ہمارے لیے اس طرح کا کام کر گئے۔ آج یہ کبار خانہ محلے کی، بھوپال کی یہ مسجد آپ کے لیے اور ہمارے لیے یقیناً یہ بہت اہم ہے کہ آج 1000 سے بڑی تعداد میں ہم یہاں جمع ہو کر کے ایک ہفتہ واری عید میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل و توفیق سے ہم یہاں سے صحیح رہنمائی لے کر کے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کی یہ مسجد اور یہ مسجدیں ہمارے لیے ہمارے عقیدے کی تربیت کی جگہ ہیں، ہمارے اخلاق کی تربیت کی جگہ ہیں، ہمارے اجتماعیت کی مرکز ہیں۔ یہ اگر یہ نہ ہو تو نہ ہمارے عقیدوں کی صحیح تعلیم ہو سکتی ہے، نہ ہماری صحیح تربیت ہو سکتی ہے، نہ ہمارا کوئی اجتماعی سسٹم ہو سکتا ہے۔ ہم کہاں جمع ہوں گے؟ اس لیے یہ منبع عقید و عمل جہاں ہے، جہاں یہ تربیت اور اخلاق کا سرچشمہ ہے، وہیں ہماری اجتماعیت کا بھی مرکز ہے۔ جو لوگ صحیح شعور رکھتے ہیں، جو لوگ صحیح شعور رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاور ایمان اور عقیدے کا یہ پاور ہاؤس ہے، یہاں سے صحیح عقیدے اور ایمان کے پاور کی سپلائی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کی قیمت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کا گھر بنائیں، اس کی حفاظت کریں، اس کے میسج کے مطابق، اس کی مقصدیت کے مطابق اس کا استعمال کریں۔ موجودہ حالات میں اگر آپ یہ جانتے ہیں اور یہ جاننا چاہیے
کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اپنے مرکز سے جڑنا چاہیے، اور ان کا اصل مرکز اور ان کی اصل جماعتی مرکز علماء ہیں، مسجدیں ہیں، ان کی جماعت ہے، اور مرکز کے قیام کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، مسجدیں قائم کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر اپنے ملک کی اس آزادی کا فائدہ دوسرے اٹھا سکتے ہیں، جن کے ہاں باطل ہے کثرت کے ساتھ، جن کے ہاں دلال ہے کس کثرت کے ساتھ، جن کے ہاں انحراف اور گمراہیاں ہیں کثرت کے ساتھ، تو آپ بتائیے ملک کے آپ کے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، آپ کے سمویدھان نے آپ کو کہاں اجازت نہیں دی ہے؟ آپ کو ہر سیکٹ اور ہر دھرم والوں کو اجازت ہے کہ اپنے مذہب اور اپنے عقیدہ اور اپنے مسلک، اپنے دھرم کے مطابق وہ چلیں اور ملک کے قانون کی آزادی کا فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم کو اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے ماحول میں اور ملک میں ہمیں بھی آزادی دی ہے۔ اگر ہم یہاں پیچھے رہ گئے، موجودہ حالات میں مسلمان اگر پیچھے رہ گیا، بالخصوص صحیح عقیدہ اور صحیح منہج پر چلنے والا، سلف اور سلفیت کی راہ پر چلنے والا اگر مسلمان پیچھے رہ گیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مشن پیچھے رہ گیا، اس کا مشن پیچھے رہ گیا۔ یہ بات بہت واضح لفظوں میں اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ واضح لفظوں میں بات کہی جائے تو بات سمجھ میں آسانی سے آتی ہے۔ ہمارا اصل مشن یہی ہے، ہمارے اصل سرچشمے یہی ہیں۔ ہماری یہ مسجد ہے، مرکزی مسجد ہے ہمارے شہر بھوپال کی، وہ بھوپال جس کی تاریخ ہماری ہے، جس کی تاریخ ہماری تھی، کہاں ہماری بدقسمتی اور ہمارے اعمال ایسے ہوئے کہ ہم بہت پیچھے چلے گئے، لیکن ہمیں پچھلی لکیروں کو پیٹنے کے بجائے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، سبق لے کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ جتنے لوگ جہاں ہیں، جتنا علم ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنے سورسز ہیں، جتنے ان کے پاور ہیں، وہ پاور چاہے بزرگی اور تجربے کا ہو، اہل علم کا ہو، ہمارے نوجوانوں کا ہو، ہمارے مالداروں کا ہو، ہمارے سوجھ بوجھ رکھنے والوں کا ہو، وہ چاہے جس طرح کی صلاحیتیں ہوں، ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے آگے بڑھنے کا کام ہے، تاکہ ہم موجودہ حالات کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ موجودہ حالات کا تقاضا بنیادی یہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور مشن کو آگے بڑھائیں۔ مشن جہاں سے چلتا ہے، جہاں سے ترقی کرتا ہے، ڈیولپمنٹ جہاں سے ملتا ہے مشن کو، وہ مشن اصل یہی ہے میرے بھائیوں۔ اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے مراکز ہوتے ہیں، ان کی مرکزیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں میں ممبئی سے تعلق رکھتا ہوں، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا ایک خادم ہوں، ایک جماعت اور جمعیت کے لیے ٹوٹی پھوٹی اپنی چھوٹی موٹی صلاحیتوں سے کام کرتا ہوں۔ جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ ممبئی اور اطراف ممبئی، جو صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا حلقہ ہے، اس کے اضلاع ہیں، ضلع تھانہ ہے، رائے گڑھ ہے، رتنا گیری ہے۔ آج بھی مومن پورہ کی مسجد مرکزی مسجد ہے۔ 250 سے زیادہ مسجدیں ہیں، لیکن جسے مرکزیت حاصل ہے، اس کی مرکزیت پر کہیں چوٹ بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ جو ہمارے بڑے ہیں، ان کے ادب و احترام پہ ہمارے ہاتھوں سے، زبان سے کہیں حرف بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ہمارے بڑے ہیں، کہیں ان سے غلطی ہوئی تو وہ معصوم نہیں ہیں۔ اگر ہمارے علماء ہیں تو ہماری عزت و آبرو ہیں، ہمارے لیے ایسے ہی ہیں کہ جیسے وہ ہمارے لیے زینت ہیں، ہمارے وہ اصل قائد ہیں، اصل ہمارے دین میں وہی لیڈر ہیں ہمارے۔ اگر وہ کہیں غلطیاں کریں تب بھی ہم کہیں یہ نادانی نہیں کر سکتے کہ ان سے ہم برگشتہ ہو جائیں، ان سے دوری بنا لیں۔ ان کا جو حق ہمارے اوپر بنتا ہے، بحیثیت جماعت کے فرد ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت ایک نوجوان ہونے کے، ہمارا فرض ہے کہ ہم
ان کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور یہ سمجھیں کہ اگر ہمارے بڑے، ہمارے ذمہ دار، ہمارے قائدین کہیں ہمارے تئیں اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرتے ہیں تو ہمیں اسے بازاروں میں، اسے مجلسوں میں، اسے نکڑوں پر، اسے اپنے سرکلوں میں موضوع گفتگو نہ بنائیں۔ اگر نصیحت کر سکتے ہیں تو نجی ملاقاتیں کر کے نصیحت کریں، نہیں کر سکتے اپنی ذمہ داری ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ بڑوں کا کام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، بڑوں کا کام ہے بڑی سوچ رکھنا، بڑوں کا کام ہے کہ نظر رکھنا، اس بات پر نظر رکھنا کہ ہمارے چھوٹے کون کس لائق ہیں، کن سے کون سا کام لیا جا سکتا ہے۔ جیسے بڑے چھوٹے ہمارے ان کی ماتحتی سے باہر نہیں جا سکتے، ایسے ہمارے چھوٹوں کے لیے بڑوں کا کام ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے کیا کام کرنے کی صلاحیت اور کیپیسٹی رکھتے ہیں، ان کے پاس سورسز کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، اور وہ کتنا کام آ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسامہ ابن زید کی کیا عمر تھی، کیا عمر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا سپہ سالار بنا دیا، سپہ سالار بنا دیا۔ ابھی یہ لشکر اپنے محاذ پر پہنچا نہیں تھا، مدینہ سے نکلا تھا، تھوڑے فاصلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر مل گئی تو رک گیا۔ کیا صورتحال بنتی ہے، آگے نہیں بڑھا، آخر اسی بیماری میں آپ کی وفات ہو گئی، لشکر واپس مدینہ آ گیا۔ اب یہ بات چلی کہ حالات بدل گئے ہیں، رخ الگ جا رہا ہے، ایسے حالات میں یہ لشکر نہ بھیجا جائے، اور یہ ابھی نوعمر ہے، ان کی قیادت، لیکن یہ کہہ کر کے بات ختم کر دی گئی کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا اور محاذ کا سپہ سالار اور امیر بنایا ہے، ہمارے بس میں کیا ہے، ہمیں حق کہاں ہے، ہم جرات کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کے سوا دوسرے کو حالات کی مشکل کا حوالہ دے کر کے دوسرے کو آگے بڑھا دیا جائے یا یہ فوج کشی روک دی جائے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ ہماری قوم میں، ہماری جماعت میں، ہمارے اندر کون کس لائق ہے اور کس سے کون سا کام لیا جا سکتا ہے، اور یہ تال میل سے ہوتا ہے، تال میل سے ہوتا ہے۔ تال میل کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ تال میل، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی اسی کو تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ترجیحی سلوک ہوتا ہو تو ہم صبر کر کے اسے برداشت کریں۔ حالات جو ہیں ہمارے، اور کسی بھی وقت کے جو حالات ہوتے ہیں ان میں دیکھیے کبھی کبھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو ہر طرح کی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں میں موجود ہے، ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں اس کی طرف پلٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے کام کے تقاضے بہت ہیں، موجودہ حالات میں مسلمانوں کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں، ان میں بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد سے جڑے رہیں، علماء سے جڑے رہیں، علماء حق سے اپنے جڑے رہیں، اپنی جماعت سے جڑے رہیں۔ اصلاح کی صورتحال میں، اصلاحات کی صورتحال میں اصلاح کے طریقے کیا ہیں، ہمارے نوجوانوں کو، کام کرنے والے افراد کو وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بہت مایوس ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان، ہماری ذمہ داری، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم مایوس نہ ہو۔ حالات بدلتے ہیں، بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں،
اور بہت ساری تبدیلیاں آ جانے کے بعد ہم احساس کرتے ہیں کہ کل جو ہم بے چین تھے تو بے چینی ہماری صحیح نہیں تھی. کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے. جو طریقہ کام کرنے کا ہے، جو طریقہ اصلاح حال، اصلاح جماعت، اصلاح فرد، اصلاح معاشرہ کا ہے، اس طریقے کے مطابق کام کرتے رہنا چاہیے. اور یہ اصول ہماری زندگیوں سے نہ نکلے کہ ہمارے بڑے تعظیم کے مستحق ہیں، ہمارے بڑے ادب کے مستحق ہیں، ہمارے بڑے احترام کے مستحق ہیں، ہمارے علماء ہی اصل قیادت کے مستحق اور ذمہ دار ہیں. ہمارے ذہن سے یہ بات نہ نکلے اور ہمارے بڑوں کے ذہن سے بھی یہ بات نہ نکلے کبھی کہ جیسے چھوٹوں کو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے وہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی تعظیم اور ان کی توقیر نہ کرے. ایسے ہی آپ نے فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے علماء کا حق اور مقام نہ جانے. میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا موجودہ حالات میں، آپ نے دیکھا ہوگا کون برگشتہ ہوا صحیح منہج اور راستے سے. موجودہ حالات میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. بغور دیکھیے، زمین پہ اتر کر کے دیکھیے، اپنے تجربے سے دیکھیے اور پورا بیک گراؤنڈ نکال کر کے دیکھیے کون برگشتہ ہوا. برگشتہ وہی ہوا جو جماعت کے منہج سے برگشتہ ہوا، جو اصل مسجدوں کے میسج اور پیغام اور ہدایتوں سے دور ہوا، جو اپنے علماء سے دور ہوا، وہی برگشتہ ہوا. اور اس کی مثال ایسے ہی ہوئی جیسے ریوڑ کے جتھے سے کوئی بکری نکل جائے، کوئی بھیڑ نکل جائے تو اسے بھیڑیا اچک لے. جہاں دنیا بھر کے فرنٹ بنتے ہیں، جس ملک میں آزادی کے نام سے، فریڈم کے حوالے سے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، نان مسلم، روز کوئی نہ کوئی تنظیم بناتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی فرنٹ بناتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی مرکز بناتے ہیں. آزادی حاصل ہے، کرتے رہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کسی فرد کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کسی سسٹم کے پاس. قانون تو آزادی دیتا ہے کہ جو اس آزادی کے ماحول میں جو کچھ کرنا چاہے کرے، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں علماء کی ماتحتی میں رہنے کے، اس جماعت کی ماتحتی میں رہنے کے جو عقید و منہج میں ہماری بنیاد ہے، اور مسجد سے جڑے رہنے کے، مسجد کے پیغام سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کے. ہم پابند ہیں اس کے. میرے بھائیوں، اس پابندی سے دیکھیے، میں عرض یہ کر رہا تھا، اس پابندی سے جو نکلا، اپنے آپ کو الگ تھلگ کیا، وہ ہلاک ہو گیا. ہلاک کس کو کہتے ہیں؟ ہلاک اس کو نہیں کہتے کہ آدمی کا جسم مر گیا، آدمی مر گیا. ہلاکت کہتے ہیں جس نے اپنا عقیدہ برباد کر دیا، اپنا منہج برباد کر دیا، علماء کی سرپرستی سے جو آزاد ہو گیا، اصل مرکز اجتماعیت جو ہے مسجد اور مسجد کے پیغام سے، مسجد کی اصل دعوت سے جو اپنے آپ کو الگ کر لیا، وہ ہلاک ہو گیا. وہ ہلاک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا میرے بعد ہر دور کا وہ تقاضا ہے، آج تو اس کا تقاضا اور بہت بڑا ہے. آپ نے فرمایا تھا میرے بعد تم بڑا اختلاف دیکھو گے، بڑا اختلاف دیکھو گے. آپ نے فرمایا تھا میرے بعد تم بڑا اختلاف دیکھو گے، جلدی دیکھو گے. اور آپ نے فرمایا تھا لیکن میں تمہیں ایسی شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے ہائی وے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس پر تاریکی نہیں ہے، رات دن برابر روشنی ہی روشنی ہے. یعنی ایسا اسلام دیا ہوں، ایسا صراط مستقیم دیا ہوں جو روشن ہے. اس راہ پر سچائی اور نیک نیتی سے چلنے والا کبھی بھٹک نہیں سکتا. اور آپ نے فرمایا وہی بھٹکے گا جسے ہلاک ہونا ہوگا. یہ راہ جو چھوڑ دے گا وہ بھٹک جائے گا اصل راستے سے، اور جو اصل راستے سے بھٹکا وہ ہلاک ہو جائے گا، ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بڑا اختلاف دیکھو گے،
بہت سارے اختلافات کا ہمیں سامنا ہے، الگ الگ نسبتوں سے، الگ الگ منہج سے، الگ الگ گروپ سے، الگ الگ سیکٹ اور الگ الگ مسلکوں کے نام سے بہت سارے اختلافات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، وصیت کی، اختلاف دیکھنا تو فعلیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ تمہیں ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے اختلافات میں یہ چیز تمہیں صراط مستقیم پر جمائے رکھے گی۔ ہر مسئلے میں تم سنت ڈھونڈو، سنت تمہیں اختلاف سے بچا لے گی۔ سنت پر چلنے والا، خلفائے راشدین کی راہ پر چلنے والا کبھی تقلید کی راہ پر نہیں جا سکتا، کبھی نہیں جا سکتا۔ سنت میں تقلید کا حکم نہیں، خلفائے راشدین کے ہاں تقلید کا حکم نہیں، صحابہ کے ہاں تقلید کا کوئی عمل نہیں، حتیٰ کہ جن ائمہ کرام کی تقلید ہوتی ہے ان کے ہاں بھی تقلید رہی، وہ بھی کسی کے مقلد نہیں تھے اور نہ انہوں نے تقلید کا حکم دیا۔ کتنا بڑا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے ایک مسلمان کے لیے اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے ماحول اور حالات میں ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے، اور جب موجودہ حالات میں ہم بہت سارے اختلافات کے دلدل میں لوگوں کو دیکھتے ہو، کمیونٹی کو دیکھتے ہو، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ہدایت کو دل و جان سے مضبوط اپنے داڑھوں سے پکڑ لینا، یہی ہمارا کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، آپ نے فرمایا تھا تم پر لازم ہے کہ تم سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور بدعت سے دور رہو۔ جہاں تک میری آواز جو بھائی سنتا ہو، جو بہن سنتی ہو، ان کے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو غور کرو اس پر۔ ہم موجودہ حالات میں یا کیسے بھی حالات ہوں، ہم کبھی اپنے مخالف پر غلط زبان استعمال کرنے کی تو بات جانے دیجئے، اس کے قائل بھی نہیں ہیں۔ ہمارا کام ہے سنت بتانا۔ آپ بتاؤ، آپ جس راہ پر ہو، اگر یہ سنت کی راہ نہیں ہے تو یہ تو بتاؤ سنت کی راہ ہے تو بتاؤ، اور اگر سنت کی راہ نہیں ہے تو یہ تو بتاؤ کہ سنت کی راہ بہتر ہے یا آپ نے جو راہ نکالی وہ بہتر ہے، بتاؤ تو۔ کیسے سمجھایا تھا، کیسے سمجھایا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی اس مسجد میں جس میں حلقہ بنا کر کے لوگ کنکریوں پر تسبیح پڑھتے تھے، کیسے سمجھایا تھا؟ ہمارا منہج وہی ہے، ہمارا منہج وہی ہے کہ ہم سنت کی بات اور اصلیت اور اصالت اور اس کی عظمت اور اس کی مضبوطی دل و دماغ میں کیسے بٹھاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ایسا کرتے ہو تم گمراہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، دھماک ہو گئے۔ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اصل راستہ جس نے چھوڑ دیا، اصل راستے سے جو بھٹک گیا، اسی کو کہتے ہیں راہ بھولا ہوا، راستے سے بھٹکا ہوا آدمی، اسی معنی میں ہے گمراہی۔ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا تھا، جو طریقہ تسبیح گننے کا بتایا تھا، اور آپ نے خاص طور پر عورتوں کو مخاطب کر کے بتایا تھا، آپ نے مخاطب کیا تھا کہ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ انگلیوں پر گنو، انگلیوں کے پوروں پر گنو، کیا اس میں تم کمزور تو نہیں ہو گئے؟ تو اگر دیکھا کوئی طریقہ سنت کے خلاف تو کہا یہ بتاؤ، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے برتن موجود ہیں، یہ اتنی جلدی تم نے نیا طریقہ نکال لیا؟ اتنی جلدی؟ ہمارا یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنی دعوت کو کبھی چھپا نہیں سکتے، اپنی پہچان کو کبھی چھپا نہیں سکتے۔ آج ہمارے اپنے ملک میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام اپنا اس کی پہچان کے ساتھ، اس کے شعار کے ساتھ لے کے چلیں، اس کے علامتوں کے ساتھ لے کے چلیں، اور مسلمانوں میں جو اصل حق پر چلنے والی جماعت ہے،
یقین سے، علم سے یہ بات کہتا ہوں، بصیرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، وہ جماعت اہل الحدیث ہے۔ اہل الحدیث کو اپنی پہچان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ موجودہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بن کر کے رہے، جس بستی، جس شہر، جس علاقے اور جس ضلع اور صوبے میں رہتا ہے، چاہے جیسے حالات ہوں، اسے مسلمان بن کر کے اسلامی پہچان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر اہل الحدیث کو اپنے عقیدے، اپنے سلوک، اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر، اپنے معاملات اور اپنی نوجوانی کی زندگی میں اپنے صاف و شفاف اخلاق اور کیریکٹر کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ لوگوں کی دل و دماغ میں یہ بات رہے کہ یہ نوجوان، یہ اہل حدیث نوجوان ہے، یہ اہل حدیث بھائی ہے، یہ اہل حدیث بہن ہے ہماری، اس کا کیریکٹر بے داغ ہے۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ، ضرب ہو کاری، بہادر ہو، ہمتور ہو، کام آنے والا ہو، سورسز رکھتا ہو اور اس کے اندر عزیمت ہو، لیکن اس کا کیریکٹر بلند ہو۔ کیریکٹر اگر لیس ہو گیا، کیریکٹر اور اخلاقیات میں اگر آدمی گر گیا تو دعوت میں گر جائے گا، مشن میں گر جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ سوال کرتے ہو کسی ذمہ دار سے کہ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس مختصر سے خطبے کے پیریڈ میں کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مسجدوں سے جڑو، اصل مرکز سے جڑو، مسجدوں کے تقاضے پورا کرو، جہاں جہاں مسجدوں کے تقاضے ہیں مسجدیں بناؤ، اپنے مرکز کی مرکزیت کمزور نہ ہونے دو، علماء سے جڑے رہو، جماعت سے جڑے رہو، بزرگوں کا احترام اور وقار کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، جن کے علماء ہلکے ہو جائے، جن کی جماعت ان کی نظر میں ہلکی ہو جائے، جن کی مسجدوں کا مقام اور عظمت ان کی نگاہ میں کم ہو جائے، وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ سماج میں ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر بہتا ہوا جھاگ اور کچرا ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ بھی جماعت اور اپنے علماء سے برگشتہ ہوئے، آپ تاریخ اٹھا کر کے یہی 20-25 سال کی جو آپ کے سامنے ہے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کون گئے؟ وہی لوگ گئے جو جماعت اور اپنی جمعیت کی ہدایتوں پر نہیں تھے، اس کی رہنمائی میں نہیں تھے، وہ الگ الگ لوگوں کے فتنوں کے، الگ الگ فرنٹوں کی ذہنیتوں کے، جذباتی نعروں کے شکار ہوئے اور نقصان اٹھایا، نقصان پہنچایا۔ اس لیے یہ برکت ہے، یہ برکت ہے میرے بھائیوں، یہ برکت کہیں اور حاصل نہیں ہوگی۔ برکت اکابر کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے، اکابر کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، موجودہ حالات میں جو ہمارے لیے تقاضے ہیں، آج ہمارے اوپر بہت بڑا تقاضا یہ ہے ہم اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہیں۔ لوگ اس آزادی کے ماحول میں ہمیں آزاد بنا دینا چاہتے ہیں، اسلام سے، جماعت سے، علماء سے، اپنی مسجدوں سے۔ ہم آزاد نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے نظام اور ان کی ہدایتوں کے پابند ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، رب کی طرف سے جو تمہارے لیے ہدایتیں اتری ہیں، عقیدہ اور طریقہ، اخلاق اور سلوک اور معاملات کے جو قوانین اترے ہیں، تمہیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی فریڈم اور آزادی کا نعرہ ہمیں اپنے علماء کی رہنمائی کے اندر رہتے ہوئے آسانی سے قبول نہیں کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے نام پر کوئی سیاست بھی خالص مسلمانوں کے نام پر نہیں ہونی چاہیے، خالص مسلمانوں کے نام پر کوئی سیاست کھڑی کی جائے۔ آپ نے اگر یہ سوال کیا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں، تو میں آپ سے اور اہل وطن آپ سے اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں، مسلم نام کی قیادت اور مسلمانوں کے نام پر خالص سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر یہ سیاست لے کے چلے تو میں نہیں، اپنے بزرگوں کے تجربے اور ہدایتوں کی روشنی میں کہتا ہوں، آپ فیل ہو جائیں گے اور نقصان پہنچائیں گے، بربادی کی حد تک کمیونٹی کو لے جائیں گے۔ ملک میں جو سیاستیں ہیں، ملک کے جو حالات اور ملک میں جو پاپولیشن کا ریشیو ہے اور ملک کا جو قانون سیکولر اور جمہوری ہے،
اس کے دائرے میں رہتے ہوئے صحیح ہدایتوں کی روشنی میں کام کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ہندو مسلم کرتا ہو تو ہمیں مسلم ہندو کرنا صحیح نہیں ہے، نہیں صحیح ہے ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہم امت دعوت ہیں، ہم میں کا ہر آدمی ایک دائی کی طرح زندگی گزارتا ہے، بھلے دائی نہ ہو اصل، وہ اپنے کیریکٹر سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے معاملات سے، اپنے سلوک سے دعوت کا کام کرتا ہے۔ کبھی جب ہم کسی مسلمان کو نہیں، کسی غیر مسلم کو بھی غلط زبان سے کبھی بھی ہم سینٹنسنگ نہیں کر سکتے، غلط زبان نہیں استعمال کر سکتے، تو ایسے ہی ہم کسی کے معبود، کسی کے بھگوان، کسی کی جس کی وہ بھکتی کرتے ہو، ان کو ہم کبھی غلط شبد استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم یہ کہیں گے اکیلا اللہ عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے سوا اگر 33 کروڑ معبودوں کی عبادت ہوتی ہے تو سب باطل ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ انکار کرنا اور انہیں باطل اور غلط کہنا یہ ان کی انسلٹ نہیں ہے، بلکہ ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے جس کا اظہار کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ہم کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی شبد غلط استعمال نہیں کرتے، اور ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ہم دعا کریں، فکر کریں، کام کریں، سمجھیں کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، پتہ نہیں کون صحت مند کب بیمار ہو جائے، کون زندگی کے ساتھ جینے والا بڑے وسائل اور بڑے سورسز اور بڑی خوشحالیوں میں کب وہ موت کے شکنجے میں چلا جائے، موت کے منہ میں چلا جائے، کب حالات جتنے بھی آج بہتر ہیں اس سے بدتر ہو جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ جب قدم ہمارے ڈگمگاتے ہوں، سنتوں کے بیچ میں بدعتیں رائج ہوں، سلفیوں کے بیچ میں غیر سلفی عناصر، غیر سلفی سوچ ان پر حاوی ہو، تو ہمیں پوری ذمہ داری اور پوری عزیمت اور تحمل اور صبر کے ساتھ خالص علماء کی رہنمائی میں یہ کام کرتے رہنا چاہیے، اور باطل کا ذمہ دارانہ اور دلائل کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب تک زندہ رہیں تیرے تقوی پر رہیں، ایمان کے ساتھ رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہیں۔ ہم دعا کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر جمع رہنے کی، اور دعا کریں کہ جب بھی ہماری موت ہو تو نبی کی سنت پر ہو اور مسلک سنت اور مسلک سلف اور صحابہ پر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔